ابھی ہم ایرانی سفارت خانے سے آ رہے ہیں اور وہاں سفیر محترم کے ساتھ ہم نے تعزیت کی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کی شہادت پر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور جس طرح سے اس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ایک طرح سے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر اٹیک کیا ہے، اور جتنی بھی تاریخ میں جنگی روایات ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے لیڈرشپ کو نشانہ بنایا ہے، یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک وار کرمنل کے طور پر دنیا میں یاد رکھا جائے گا، اور ہر اس شخص کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا عبرت کا نشان ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے لوگ جو ہے وہ آنکھیں اپنی پلکیں بچھا رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، سارے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور اس نے وہاں لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے صرف ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ جنگ کا آغاز کیا ہے 176 بچیوں کو شہید کر کے، اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اہل مغرب اور ان کے حکمرانوں سے کہ اس پر جب انہوں نے سویلین اور چھوٹی بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے تو مغرب اس پر کیا کہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانیت کا جو پیامبر بن کر ویسٹ کے لوگ سامنے آتے ہیں، اس وقت تو پورے مغرب میں آگ لگ جانی چاہیے تھی، لوگوں کو نکل آ جانا چاہیے تھا سڑکوں پر کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، لیکن یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈز بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے جس کی بنیاد پر یہ جھوٹ کا نظام چلتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی اب امریکہ کو جان گئے ہیں اور پہچان گئے ہیں اور ان امریکہ کے اتحادیوں کی تمام ہتھ کنڈوں کو سمجھ گئے ہیں، وہ اب امریکہ کے خلاف نکلتے ہیں، اور خود امریکہ میں بھی احتجاج ہوا ہے۔ جو ایران پر حملہ ہے در حقیقت یہ تو طویل عرصے سے امریکہ اور اسرائیل ایران کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور پچھلے سال بھی انہوں نے ایک جنگ مسلط کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو واضح اور غیر مبہم پوزیشن ہے ایران کی، یہ اس کی سزا ایران کو دی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے فلسطین میں 80-90 ہزار لوگوں کو قتل کیا، اور یہ جینوسائیڈ تھا، اس لیے کہ جنگی میدان میں تو اسرائیل